ہو گئی تو یہ بیچ میں مختلف مسائل ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اس کے بعد مقروض کے بعد جو ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں لوگ جہاد کرتے ہیں، جہاد کرتے کرتے اور اللہ کے راستے میں چلتے چلتے ان کے حالات جو ہے پسماندہ ہو جاتے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب وہ زکوٰۃ کے بہترین مستحق ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں۔ یا کوئی تبلیغ میں نکلا ہوا ہے جناب، چلے کے لیے گیا، سال کے لیے گیا، اب راستے میں اس کے پیسے ختم ہو گئے، ضرورت مند بن گیا، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے یا ناظرہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہوئے مسافر ہیں اور مدارس میں زیر تعلیم ہے، وہ بھی آپ کی زکوٰۃ کے بہترین مستحق ہیں، اور وہ ہر وقت گویا کہ اللہ کے راستے میں ہیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم خوشی سے اور مکمل اطمینان کے ساتھ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں جو آپ کی زکوٰۃ کی رقم کے مستحق ہیں۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کا راستے میں جو ہے وہ جہاد بھی اللہ کا راستہ ہے، تبلیغ بھی اللہ کا راستہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ مدارس کے طلباء وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور ان تینوں میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جہاد میں آپ کا حصہ ہو گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ میں آپ کا حصہ ہو گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی اشاعت میں اور قرآن کریم کو آگے پھیلانے میں آپ کا حصہ ہو گیا، یا حدیث کا علم لوگ حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، اس کی جناب آپ نے ان کو زکوٰۃ ادا کی مدرسے میں، تو جناب اس میں بھی علم دین کی اشاعت میں آپ کا حصہ بن گیا۔ زکوٰۃ کے بظاہر اور بھی بہت سارے مصارف ہوتے ہیں، جیسے ہاسپٹل وغیرہ ہیں اور ایسے رفاہی ادارے ہیں جہاں جو ہے رفاہی کام ہوتے ہیں، غریبوں کے کام ہوتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کو جو ہے دینا جائز ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جتنے بھی دیگر رفاہی کام ہیں، جیسے دنیاوی تعلیم ہے، جیسے ہاسپٹل ہے، یا جس اور جناب NGOs ہیں، ان کی طرف جو توجہ ہے وہ عالمی ادارے بھی کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ جو ہے وہ کافر ممالک بھی کرتے ہیں، ان کو ڈونیشن دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں جناب سامان مہیا کرتے ہیں، انہیں بہت ساری سہولیات وہ بھی دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی توجہ مدارس کی طرف نہیں ہوتی، ان لوگوں کی توجہ جو ہے وہ جہاد کی طرف نہیں ہے، ان لوگوں کی توجہ تبلیغ کی طرف نہیں ہے، تو لہذا بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے جس پر دنیا کی توجہ نہیں ہے۔ صرف مخصوص جو اللہ والے لوگ ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، جو شریعت کو سمجھنے والے ہیں، جو نمازی ہیں، جو قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں، صرف ان کی توجہ ہوتی ہے کہ جی ان کی محبت سے اور ان کے تعاون سے مدارس چل رہے ہوتے ہیں، انہی کے تعاون سے جناب والا جہاد کا سلسلہ جاری ساری رہتا ہے، انہی کے تعاون سے دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی زیادہ توجہ جو ہے انہی مراکز پر مرکوز کرنا چاہیے، جہاں دشمن کی نظر بھی نہیں ہے، مخالف کی نظر بھی نہیں ہے، اور باہر کے جو ڈونیشن والے لوگ ہیں ان کی بھی نظر نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنی حکومت کی نظر بھی نہیں ہے۔ ہماری حکومت میں، ہماری بجٹ میں جناب، ہمارے ایوان میں ان بیچارے مدارس کا اور ان مراکز کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں بات ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، وہی ان مدارس کا بیڑا اٹھاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعاون کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہر سال ہزاروں مدارس میں سے لاکھوں طلباء جو ہے وہ قرآن کریم کے حفاظ بن کر نکل رہے ہیں، اور علم دین کے عالم بن کر، فاضل بن کر اور مفتی بن کر نکل رہے ہیں۔ یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو اپنی توجہ مدارس کی طرف دے رہے ہیں، جو اپنی توجہ علم دین کی طرف دے رہے ہیں، اس چراغ کو روشن رکھنا چاہتے ہیں، اس چشمے کو جاری اور ساری رکھنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری زکوٰۃ کے یہ لوگ بہترین مستحق ہیں۔ تو وفی سبیل اللہ کے اس سے بہتر اور زیادہ خوبصورت تشریح نہیں ہو سکتی کہ جہاں جہاں بھی اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول کا کام ہو رہا ہو اور وہاں لوگ مستحق موجود ہیں، تو ہمیں اپنی زکوٰۃ ان تک پہنچانی چاہیے، اور زیادہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ ہم خود ان تک پہنچائیں، ہم خود ان سے پوچھیں
ہم ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خود کوشش کریں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ ہماری منت کریں، وہ ہم سے سوال کریں، جناب والا ہمارے دروازے پر آئیں، پھر وہ مزہ نہیں رہے گا ثواب کا۔ ثواب تو جب ہے کہ جب ایک قدم ہم آگے بڑھائیں اور مستحق تک اپنا قدم پہنچائیں، اپنا تعاون پہنچائیں اور اپنی زکوٰۃ پہنچائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہترین سلسلہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔